عالم امر ہے، عالم خلق ہے، اور عالم خلق امر کے بغیر نہیں چل رہا. اب میں آپ کو یہ اور بات بتا رہا ہوں، جو تمہارا ارادہ ہے وہ بھی اس کا ارادہ ہے، یہ اس کی مرضی سے باہر نہیں چل رہا. اور دانا انسان وہ ہے جو اس کی مرضی کو دریافت کر لے تاکہ مرضی کے ساتھ چل پڑے. آسان بات. کہ دریا نے شہر میں آنا ہے، کہتے آنا ہے تو پہلے اس کے ساتھ چل پڑے، دیکھا جائے گا. یہ درویش کے پاس کیا ہے؟ لوگ آج مثال یہ ہے سناتا ہوں. ان کا سرکار بات یہ ہے کہ دریا کا رخ شہر کی طرف ہو گیا ہے، مہربانی کرو. کہتے کرتے ہیں. اس نے کدال لی اور جہاں باندھ لگا رہے تھے وہاں سے کھودنے لگ گیا. کہتے اس کی مرضی شہر میں آنے کی تھی، ہماری مرضی بھی چل شہر میں. وہ کہتے ہیں پانی بھاگ گیا وہاں سے. بھاگی کیا پانی کیا مجال. کہتے جو تیرا ارادہ ہے سوئی میرا ارادہ ہے، چل تو پانی شہر میں لے جاتے، شہر تیرے، اب بندے تیرے کارگارت کون کرے گا. ایک اور درویش کی کہانی سناؤں. ایک کہانی سننے کا موسم آ گیا. وہ درویش تھے دلی میں، اور درویش کا نام بھی بڑا اچھا بلا تھا. دوپٹہ لیتے تھے درویش. سدا سواگن سہیلی کوئی ہوتا ہے مزاج نا. ہاں سمجھ گیا آپ ساری بات. اور ان کے بعد لوگ کیا کہ بات یہ ہے کہ سائن جی دعا کرو بارش نہیں ہو رہی. بارش نہیں ہو رہی، میں کیا کرتا ہوں، میری طرف سے لڑائی ہوگی. کچھ اللہ کہا کہ دعا کرو، کہتے لڑائی ہوگی. میں ناراض ہو گیا. آج کل نہیں مانتا میری بات. کہتا نا جی آپ تو درویش ہو، آپ کی بات کرو شروع. کہتا مال ہو ساری بات تمہارے تو کہنا نہیں مانتا. یہ لو میرے دوپٹے دھو کے دھوپ میں ڈالو، نہیں سوکھنے دے گا. انہوں نے ڈالا، جھوٹ میں ڈالا، بارش ہوگی. میں کہتا تھا ناراض ہے، وہ میری بات مانتے نہیں. بارش ہوئی. تو یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہوتا ہے. اب آج سمجھ مانتا نہیں وہ. اس لیے ذرا دھیان کرو کہ وہ ناراض ہے کہ راضی ہے. جس کو تم راضی سمجھ رہے ہو وہ اتحاب ہوتا ہے. اللہ راضی ہے، جاتے رشوت مل گئی. بس یہ راضی ہے کہ ناراض ہے، جانے دو اس کو. ان باتوں میں کیا رکھا ہے. جس کو تم ناراض سمجھ رہے ہو پتہ نہیں وہی اچھا ہے. جو تمہیں مشکل زمانے لگ رہے ہیں یہی آسانی کے زمانے بنیں گے. اس لیے دھیان کیا کرو، جو تم آسان لگ رہا ہے شاید وہی مشکل ہو. وہ کہانی اور سن کے ختم کرو. آج کہانی کا موسم ہے. وہ ایک دو آدمی کا ہے، گرو اور ایک چیلا. وہ ایک ایسے بستی نگری میں پہنچے جس کا نام تھا اندھیر نگری اور چوپٹ راجا. تو نگری پہنچ گئے. وہاں بازار تھے. پرانے زمانے کی کہانی ہے کہ جو چیز کھاؤ، مٹھائی کھاؤ، ٹکا شیر. اس زمانے میں 2 پیسے کا ٹکا. سادھو مہاراج نے کہا گرو نے اپنے چیلے کو کہ بھائی یہاں سے بھاگ چل، یہ بستی تباہ ہونے والی ہے. چھوٹی بڑی چیز ایک باؤ نکلی ہے، اور جہاں چھوٹا بڑا اچھا برا سارا ایک باؤ ہو وہ تباہ ہو جانی ہے بستی. یہاں سے بھاگ چل، جانی رہنا. انہوں نے کہا ہمارا ٹھیک ہو اندھیر نکلی. کوئی وہاں قتل ہو گیا. بادشاہ نے کہا بات یہ ہے کہ قتل ہو گیا تو پھانسی لگا دو. اور دیر نکلی تھی، انہیں پھندا بنایا، پھانسی کے بڑا بن گیا. تو بادشاہ کو بتایا راجے کو کہ بڑا بن گیا، کیا کیا جائے. کہتے جو پورا آتا ہے اس کو پھانسی لگا دے، جس کی گردن پوری آتی ہے اس کو دے دو. وہ تلاش کرتے کہ موٹا سا چیلا انہیں ملا. کہتے اس کو پھانسی لگا دے. ہم نے پھانسی لگا دی. کہتے دیر نکلی جو یہ چوپٹ راجا پھانسی لگا دے. او چیلا رویا چلایا، گرو مہاراج کو یاد کیا، ادھر کیا. گرو آیا. یاد کرنے سے آ جاتا ہے گرو. یاد کرنا ہی گرو ہوتا ہے، یاد رکھنا. اچھا یاد کرنا، پہلے گرو کو دل سے قبول کرنا اور پھر اس کو وقت پر یاد کرنا. سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لینے دینے کی بات نہیں ہوتی. دل سے قبول کرنا اور دل سے یاد کرنا، بس یہ بات یاد رکھنا. ویسے بھی خیر وہ آ گیا. ان کا کیا ہوگا، کہتے پھاندا گلا پھانسی. یہاں سے نجات کی راہ، کہتا نجات کی راہ کون نہیں ہے، اتنا ڈھیر نگری ہے. اب جو میں کہتا جاؤں تو وہی کہتا جانا، بچ جائے گا. اس نے کہا اچھا جیسے آپ کہو گے. جو میں کہوں تم ہوگا، جو میں کہوں تم ہوگا. خیر وہ جب پھانسی سے لگے تھے گرو پہنچ گیا. گرو کہتا راجا مہاراج پھانسی مجھے دو. اوکے چلا پھانسی مجھے دو. اس نے کہا جو میں کہوں تم بھی ہوگا. اس نے کہا جناب مجھے پھانسی دو. کہ مجھے پھانسی دو. کہتا میں مرنے کو تیار ہوں. کہ میں مرنے کو تیار ہوں. راجا نے پوچھا قصہ کیا ہے، تم جو مرنے کو تیار ہو. گرو نے کہا بات مہاراج یہ ہے
کہ وقت بڑی شبھ گھڑی ہے اور اس وقت جو آدمی پھانسی لگے گا وہ سیدھا بہشت میں جائے گا۔ بادشاہ کا میں نے کیا کرنا ہے بھائی یہاں میں رہ کے، تم مجھے بدلے بھیجو۔ اس نے کہا بسم اللہ قبول کر، بادشاہ سے نجات پائی، نگری آزاد ہو گئی۔ تو یہ اندھیر نگری چوپڑ راجا جگہ سے راشا مل رہی ہے، جان کرو چھوٹا بڑا خواجہ سارے کے سارے ایک بھاؤ الیکشن دینے والے ہیں، جھوٹے ووٹر تھے، جھوٹے کینڈیڈیٹ تھے، بادشاہ سچا کہاں؟ کیا باتیں کرتے جا رہے ہو؟ آرام سے بیٹھو چکار کے، اللہ اللہ کا وقت کا انتظار کرو، دیکھو کہ اچھا سچا وقت آ گیا تو ساری بات ٹھیک ہو جائے گی، جب تک آپ انتظار کر لو۔ آپ خود ہی ووٹر ہو، آپ کو پتا ہے آپ کیا ہو، میں ایسے ہی کہتا آپ جھوٹے ہو، لیکن آپ کو تو پتا ہے نا، ہمیں بھی پتا ہے۔ اس لیے ووٹر کیا ہے اور کینڈیڈیٹس کیا ہیں اور جوڑ کیا ہے اور توڑ کیا ہے اور حالات کیا ہے اور واقعات کیا ہے اور ملک کیا ہے، کتنا سارا ملک ہے، جاگیردار کون ہے اور سرمایہ دار کون ہے، غریب کس ضرورت کے اندر بیٹھا ہے، کس تجاری میں بیٹھا ہے، غریب ہے دیکھ رہا ہے پھل کو، یا اللہ یہ ٹوٹے پھل سے میری گود میں ہے، امیر کو سمجھ رہا ہے دشمن، امیر کہتا ہے تو بھی جا گنگا ہٹیا جا، غریب اور دو پر ہے، امیر اور دو پر ہے، ساری دنیا بیٹھی ہے، انتقام والے انتقام لینے کو انتظار کر رہے ہیں، اور پھر اللہ چاہے تو انتقام ہو جائے، نہ چاہے تو پھر اللہ کا کام ہے۔ دیکھنا ہے کیا عالم امر ختم ہو گیا، کیا اللہ نے مخلوق میں دخل دینا چھوڑ دیا؟ فیصلہ یہ ہے آج کا، آج شام ہم یہ سوال کرتے جا رہے ہیں عالم کے آگے، کیا سوال؟ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں دخل دینا چھوڑ دیا، یا اللہ تیری مخلوق سمجھ لیا کہ تو نے دخل دینا چھوڑ دیا؟ ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ نے دخل دینا چھوڑ دیا، اور اگر دخل دینا چھوڑا نہیں تو دخل آپ دیں۔ اس لیے اسی دعا کے ساتھ دعا کرو کہ یا اللہ تو اپنی بستیاں اپنے مزاج سے اپنی مرضی کے مطابق آباد رکھ، اور اپنی مرضی سے تو آپ فیصلے کر، تیرے فیصلے اور تیرے بندے ہمیں قبول ہے، جو تو نافذ کرتا ہے وہ ہمیں قبول ہے، ہمارے فیصلے اور ہمارے بندے غلط فیصلے ہوتے ہیں، ہم سے غلط ہوتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، اس لیے ہمیں ہمارے فیصلوں پر نہ چھوڑنا لمیاں، آپ اپنے فیصلے فرماؤ، مہربانی آپ کی بڑی، آپ اللہ ہو بندے، ہم لوگ کیا مقابلہ، آپ احسانات فرماؤ، باقی سب لوگوں کے جو یہاں موجود ہو، ذاتی ضرورت، صحت، بیماری، گھر بار، سب کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ بیماروں کی شفا دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگیاں آسان بنائے، آپ کی، آپ کے لوائقین کی، آپ کے بچوں کی، اللہ تعالیٰ بھائی احسان ہی فرماتا جائے۔ یا اللہ وہ دعا بھی منظور کر جو ہم نے الفاظ نہیں لکھے جن کے لیے، اور وہ دعا بھی منظور کر جو بعد میں ہم نے دعا مانگنی کل پرسوں جا کے، اس لیے تو ساری مہربانی فرماتا ہے، آمین برحمتک۔